توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا ليلها صوموا نهارها وقوموا صومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جو کہ بڑا عمدہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے باب میں جو روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ بڑی اہم روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. یعنی آپ اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میرا ہے. نسبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور آپ فرما رہے رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. دونوں کا مطلب نسبت ہے. اس کے ویلیو کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان دونوں مہینوں کی نسبت کی گئی. ویسا سارے مہینے اللہ کے ہیں، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص طور سے رمضان کے باب میں آپ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. وہ اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے، اور اس مہینے کے بارے میں آپ جو فرما رہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے. اور آپ نے اس مہینے کے اندر بھی بڑا عبادات کا اہتمام کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. رمضان کے بعد جس مہینے میں آپ زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ مہینہ شعبان کا ہے. اب شعبان میں روزے زیادہ آپ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں؟ تو محدثین عصام نے اس کی چند وجوہات اور چند اسباب اور چند توجیحات ذکر کی. ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے بڑی پیاری سمجھنے کی، جو آپ کی بیویاں تھیں ازواج مطہرات، ہماری امیاں مائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں، روحانی ماں ہیں. یہ ہماری امی جان سارے کے سارے یا اکثر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ جو رمضان گزر گیا، رمضان کے مہینے میں لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے
نسوانی جو شرعی عذر ہے، اس عذر کے بنا پر امی جان اور ازواج مطہرات روزے نہیں رکھا کرتی تھی۔ شریعت نے اس کی قضا بتائی کہ قضا کر لیں۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، ناپاکی کی حالت میں اگر کسی خاتون سے نمازیں چھوٹ جائے 7 دن 5 دن 3 دن تو وہ نماز سے معاف ہے، اس کی بعد میں پاکی کی حالت میں قضا نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے روزے ناپاکی کی وجہ سے خواتین سے چھوٹ جا رہے ہیں تو وہ روزوں کی قضا کرنا پڑے گا پاکی کی حالت میں، وہ لازم اور ضروری ہے۔ تو چونکہ رمضان میں آپ کی بیویوں کے روزے چھوٹے ہیں ناپاکی کی وجہ سے، اب وہ سال گزر رہا، اب چونکہ دوسرا رمضان آ رہا ہے، شعبان کے بعد دوسرا رمضان آ رہا، تو ہمارے نبی کی بیویاں اس دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے ناپاکی کی وجہ سے جو روزے رمضان کے چھوٹ گئے تھے اس کی قضا شعبان میں کیا کرتی تھی۔ کون سے مہینے میں کیا کرتی تھی؟ شعبان میں۔ ایک معمول تھا، کوئی ضروری نہیں ہے، شوال میں بھی کر سکتی ہے مستورات، قاعدہ ذوالحجہ میں بھی کر سکتی ہے، لیکن ان کی عادتیں تھی شعبان میں کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی جب دیکھتے کہ میری بیویاں روزہ رکھ رہی تو آپ ان کے دل جوئی کے لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اللہ اکبر، کہ بیویوں کا کتنا اپنے مزاج کا خیال کیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے، آپ نے اس پر غور کرنا۔ گھر میں جو میاں بیوی ہوتے ہسبینڈ وائف، اس میں سے اگر ایک روزے دار ہو دوسرا نہ ہو تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی کھانا بنانے میں، آپسی پرسنل لائف میں اور دوسری بہت سی باتوں میں، اس لیے دوسرے پارٹنر کو تھوڑا مشکل جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں روزے دار ہو میاں اور بیوی تو روزہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ اس مہینے میں شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تاکہ بیویوں کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ ایک وجہ اور ایک ریزن محدثین نے یہ بیان کیا ہے شعبان میں میکسیمم روزے رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسری وجہ کہ اس مہینے میں آپ روزے زیادہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے بندوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کے پاس اس سال جنہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور جنہیں وفات پانا ہے ان کی لسٹ اور فہرست سونپی جاتی ہے۔ آپ بڑے درد سے فرمایا کرتے تھے عائشہ، میں اس مہینے میں روزے کثرت سے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر ملک الموت کے پاس میری وفات کی فہرست آ جائے تو میں اس حالت میں اور اس موقع میں روزے دار رہوں اور میری وفات کا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ اللہ محدثین نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے محدثین نے، اللہ تعالی جس کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں، موت کے فیصلے تو پہلے تقدیر میں ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو بجٹ پاس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح محفوظ میں سب کی تقدیریں لکھی ہیں۔ شب برات کو بولو یا اور کوئی رات میں ملک الموت کو جب وہ فہرست سونپی جاتی ہے تو علماء کرام محدثین فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی موت کا فیصلہ اس بندے کے اچھے عمل کی حالت میں کیا جائے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اسی وقت اوپر سے موت کا بجٹ پاس ہو رہا ہے کہ اس کی موت اس سال ہونا ہے، محدثین فرماتے جس کی موت کا فیصلہ اچھے عمل کی حالت میں کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی اچھی فرما دیتے اور اسے کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔
اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی عبادت اور نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ اس مہینے میں کثرت سے اور میکسیمم روزہ رکھنے کی وہ یہ ہے کہ چونکہ آئندہ منتھ اور نیکسٹ منتھ جو ہے رمضان کا ہے، وہ بڑا مبارک اور بڑا عظیم مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. چونکہ اس کے روزوں کے لیے پریکٹس کرانا ہے اور رمضان کے لیے امت کو تیار کرانا ہے کہ تمہیں آگے روزہ رکھنا ہے. اگر وہ گرمی میں آئے تو تم گرمی سے گھبرانا نہ، تم شروع سے پریکٹس شروع کر دو، شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دو تاکہ رمضان کے روزے کچھ آسان ہو جائے. رمضان کے روزے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اس لیے آپ عادت ڈالنے کے لیے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، یعنی امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ امت کو آسانی ہو جائے. جیسے اس کی ایک مثال سمجھو، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں اور نوافل، سوائے مغرب کے کہ مغرب سے پہلے کوئی سنت نفل نہیں ہے، لیکن 2 رکعت جو بعض لوگ پڑھتے ہیں مغرب سے پہلے وہ ہمارا نہیں ہے. میں جب درس فقہ یہاں دے رہا تھا ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت جو نفل ہے ہمارا تو نہیں ہے. ارے بھائی مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن حرم شریف پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اذان ہوتی مغرب کی اور اس کے کچھ منٹ کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی کی جاتی ہے. تو وہ دوسری جو ائمہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نفل اور سنت ہے. ہمارے نزدیک وہ نہیں. بات سمجھ میں آئی اچھی طرح. لیکن اگر کوئی حرم میں 2 رکعت پڑھ لے مغرب سے پہلے تو یہ جائز ہے. کیا ہے؟ دیکھو اچھی طرح سمجھنا، میں کوئی سنت مستحب نہیں کہہ رہا، پہلے بات سمجھو آپ. میں ایک بات یہ کہہ رہا، حرم میں مغرب کی اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ دیر سے اور کچھ وقفے کے بعد جماعت کھڑی کی جاتی ہے. اس دوران وہ جو شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، وہ 2 رکعت اپنی سنت پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہو، وہاں پر کچھ گیپ دیا جا رہا ہے، تو اگر کوئی حنفی پڑھ لے 2 رکعت نفل تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، سنت نہیں رہی. بلکہ علماء کہتے نہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو اس پر کوئی تان تشنیع نہیں ہے. لیکن ہمارا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں. مغرب کی اذان کے بعد فوراً جماعت مغرب کھڑے کر دی جاتی ہے. یہاں مغرب کا تصور نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ مغرب سے پہلے اس کی وجوہات اسباب ہے، لیکن وقت نہیں ہے. اسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہر نماز سے پہلے سنت نفل ہے، مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہمارے علاقوں میں اور ہمارے نزدیک. تو خیر، تو ہر نماز سے پہلے تقریباً پہلے اور بعد میں سنت نفل ہے. فجر سے پہلے ہے، ظہر سے پہلے ہے، عصر سے پہلے ہے اور عشاء سے پہلے ہے. ان میں کچھ نمازوں کے بعد بھی ہے کہ ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے. یہ سنتیں اس وجہ سے ہے، آپ جمعہ میں آئیں یا ظہر میں آئیں، 4 رکعت سنت کی وجہ یہ بیان کی گئی، سنت اور نفل پڑھ لو تاکہ فرض میں دل جمی اور نشاط حاصل ہو جائے، فرض پڑھنا آسان ہو جائے. ایک آدمی ڈائریکٹ بھاگتے ہوئے آیا اور سب پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، امام کے ساتھ. کوئی اتنا نشاط نصیب ہوتا ہے؟ کوئی اتنا سرور اور اتنا دل جمی نصیب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی آئے، اطمینان سے 2 یا 4 رکعت سنت نفل پڑھے اور اس کے بعد فرض پڑھے تو اسے فرض میں مزہ آتا ہے. اسے فرائض میں کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. یہ تجربے کی بات، آپ اس پر غور کرنا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے رمضان فرض روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، تم شعبان میں روزے رکھ لو تاکہ تمہارے اندر فرض روزوں میں نشاط اور سرور پیدا ہو جائے.
اور تمہارے لیے دل جمی ہو جائے۔ یہ تیسری وجہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ پھر آپ نے تھوڑی تفصیل بھی بیان کی شعبان کے روزے۔ آپ نے یہ فرمایا بھائی شعبان میں روزے رکھو، البتہ دو باتیں آپ سے اور بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان کے آخر میں یعنی 28، 29، 30 شعبان یا 28 اور 30 شعبان اس کو تم روزے مت رکھنا۔ اس شعبان کے آخر میں 3 دن یا 2 دن روزے نہ رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم شعبان میں تھوڑے کثرت سے روزے رکھ کر آئے، اب اگر آگے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کمزوری لاحق ہو جائے، تمہاری طبیعت میں نقاہت پیدا ہو جائے، لہذا تھوڑی سی توانائی 3 دن کھا پی کر حاصل کر لینا اور پھر رمضان کے روزے اسٹارٹ کر لینا۔ یہ آقا نے فرمایا۔ آپ امت کے لیے بڑے شفیق، اللہ اکبر، بڑے شفیق، اتنے شفیق تھے۔ آپ نے ایک بات فرمائی، میرے صحابہ، روایت میں آتا مسواک ہمارے نبی پر فرض تھی، مسواک ہمارے لیے تو سنت ہے، لیکن آپ بارہا فرمایا کرتے تھے اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا اور میری امت پر بوجھ کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسواک ضرور کر لیا کرو، لیکن آپ نے ہماری مشقت کا خیال رکھا۔ اللہ اکبر، فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ آج سنت ہے تو ہم ہاتھ دیکھ رہے، خالی لوگ مسواک کرتے ہیں، موبائل جیب میں جیسا لازم ہے، ایسا کون ہے جس کے جیب میں ہمیشہ مسواک رہتی؟ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو پابندی سے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں روایتوں میں، جیسے تہجد کے باب میں، تہجد آپ پر فرض تھی ہمارے نبی پر اور امت کے لیے سنت ہے، اگر آپ چاہتے تو فرض قرار دیتے، لیکن آپ نے فرض اس وجہ سے نہیں قرار دیا اللہ کی طرف سے تاکہ مشقت نہ ہو جائے۔ فرض ہو جاتی اور نہ کرتے تو گناہ ہوتا۔ یہ آپ امت کا خیال کر رہے ہیں عمل کے حساب سے۔ تو اسی طریقے سے آپ شعبان کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن آخر میں روزے نہ رکھنا، تم چونکہ شعبان میں روزے رکھ کر آ رہے ہیں، اب رمضان کا پورا مہینہ تمہیں کنٹینیو روزے رکھنا ہے، اگر 2-3 دن اور روزے رکھ لو تو طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ کمزوری آ جائے گی، تھوڑا کھا پی کر ریسٹ لے لو اور پھر اور میدان میں رمضان میں اتر جاؤ اور پورے مہینے کے روزے رکھو۔ یہ آقا نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بزرگوں دوستو، اب یہ رمضان میں روزوں کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھو شریعت میں ایک تو فرض روزے رمضان کے، اس کے بعد پورا سال نفل روزے وقتاً فوقتاً شریعت کی طرف سے امت کے لیے بتائے گئے۔ نفل روزہ ایک ایسی چیز ہے، نفل کس کو بولتے ہیں پہلے سمجھ لو، فرض اور واجب کے علاوہ ہر روزہ شریعت میں نفل کہلاتا ہے۔ پھر سے سنو، فرض اور واجب روزے، فرض تو رمضان کے ہیں اور واجب نظر کے روزے ہوتے ہیں، منت کے روزے وہ واجب ہوتے ہیں۔ فرض اور واجب کے علاوہ ہر روزے کو نفل کہا جاتا ہے عربی میں شریعت۔ تو نفل روزے جو ہے وہ پورا سال رکھ سکتے ہیں، صرف سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں نفل روزہ رکھنا منع ہے۔ جیسے نماز دن بھر میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 وقت میں تقریباً، یعنی سورج نکل رہا ہو، درمیان میں ہو اور ادھر ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، مطلق ہر نماز منع ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہے، اس کی بھی علتیں ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کے علاوہ جو نفل روزے ہیں وہ سارا سال آپ رکھ سکتے ہیں سوائے 5 دن کے۔ علماء نے اس پر ایک بڑی دلچسپ بات بیان کی ہے۔ دیکھو نماز بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، روزہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن نماز کو دن بھر میں 3 بار منع کیا ہے اور روزے کو صرف اور صرف سال میں 5 بار منع کیا ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ میں گہری بات سمجھا رہا. نماز دن بھر میں 3 بار منع, سمجھے؟ اور مہینے میں کتنی ہو رہی ہو؟ 3 کیا 90 بار. ایک مہینے میں 90 بار نماز منع ہے, اور روزہ سال میں 5 بار منع ہے. سمجھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کرام اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں, گرچہ نماز اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن تو ہے, لیکن روزہ اللہ کی نقل اتارنا ہے, اللہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سال بھر میری نقل اتارتے رہے, اس وجہ سے روزوں کو کم منع کیا, نماز کو زیادہ منع کیا. یہ روزہ اللہ کی مشابہت ہے نا, اللہ کھاتا پیتا نہیں, تو روزے دار سے کہا مت کھا مت پی. اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے, تو روزے دار سے بھی کہا گیا کہ روزی کی حالت میں بیوی سے قریب نہ جانا. یہ اللہ کی نقل ہے. اسی وجہ سے وہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتے ہیں, اور روزوں کا ثواب اللہ خود عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیر. تو سارا سال نفل روزہ رکھ سکتے سوائے 5. کون کون سے وہ بھی سن لو. ایک تو عید الفطر کا دن, رمضان عید, اسی دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. دوسرا عید الاضحیٰ کا دن, قربانی کی عید جو ہوتی ہے, یہ 2 دن. اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد کے, یعنی 11, 12, 13 ذی الحجہ جو ہے, جو وہ تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں, ان ایام میں 3 روزے منع ہیں. 2, 3, 5, یہ 5 روزے منع ہے. باقی پورے سال نفل روزے رکھ سکتے ہیں آپ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے, جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنا منع ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, جمعہ کو روزہ مت رکھو. تو یہ آپ نے منع کیوں کیا جمعہ کا روزہ, اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے جمعہ کا روزہ منع اس وجہ سے کیا ہے کہ دیکھو جمعہ کا دن بڑا مبارک ہے, جمعہ کے لیے آنا تمہارے لیے واجب ہے. اذان کے بعد تمہارے کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے, مسجد آنا ضروری ہے, کمپلسری ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے تم نفل روزہ رکھو جو کہ نفل ہے, اور تم کمزور ہو جاؤ, سستی میں پڑ جاؤ اور سوتے رہو, تو نفل روزے کی وجہ سے واجب عمل یعنی جمعہ میں تاخیر نہ ہو جائے, اس وجہ سے آپ منع کیا کرتے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر اس کو پورا اعتماد ہے کہ میں جمعہ کا روزہ رکھ کر جمعہ میں سستی نہیں کروں گا, جمعہ کی تیاری, جمعہ کو جانا پابندی سے جاری رکھوں گا, تو پھر وہ بھی جمعہ کا روزہ رکھ سکتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ لہذا عام اور مطلقاً منع نہیں ہے جمعہ کا روزہ, وہ اس کے لیے منع ہے جو روزہ رکھا دن بھر سوتے رہے, احسان کر لیے کہ روزہ رکھے, فجر کے بعد سحری کرے اور فجر پڑھ کے سوئے تو 3 بجے اٹھے, زور بھی گول, عصر کی نماز افطاری میں, مغرب کی نماز افطار کرنے میں, عشاء کی نماز اور کھانے پینے سونے میں. تو ایسا نہیں ہو. اس وجہ سے آپ فرما رہے کہ جمعہ کو رکھو لیکن جمعہ کی نماز میں سستی نہ کرو. یہ بات ہوگی. اب تو پتہ کیا چلا, پورا سال نفل روزے رکھ سکتے سوائے 5 دن کی. اب اس میں شعبان کا جو روزہ ہے, اس میں بھی ایک بات تو میں نے ذکر کیا, سیدہ امی جان طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمارے آقا اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے, لہٰذا اس مہینے میں بغیر کسی تعین کے آپ جتنے چاہے اتنے روزے رکھ سکتے. سمجھ گئی بات؟ ایک بات آپ کو ذکر کی. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں علماء نے لکھا ہے آپ ہر مہینے اردو تاریخ کے اعتبار سے 13, 14, 15 کو روزہ رکھا کرتے. یہ روزہ گویا کہ سنت ہے, ہر مہینے 3 دن, 13, 14, 15 ایام 20 کے اس کے روزے کہتے ہیں. ایام 20 یعنی روشن دن, چونکہ ان تاریخوں میں چاند روشن ہوتا ہے لہذا اس دن کو ایام 20 کہتے ہیں, اور آقا اس دن 3 دنوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے گا وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے.
اس کی فضیلت ہے 3 روزے کی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس مہینے میں 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان کے 3 روزے رکھے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ گنجائش اور اجازت۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، خاص طور سے جس روزے کا اس مہینے میں ذکر کیا گیا ہے وہ 15ویں شعبان کا روزہ ہے، جو اس سال کے اعتبار سے کل آنے والی ہے 15 شعبان۔ آج مغرب کے بعد سے شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات شروع ہو جائے گی۔ آج کی رات عبادت اور کل کا روزہ، یہ آپ نے بیان کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس مہینے میں تنہا شعبان کا 1 روزہ بھی رکھے تو بھی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے کہ 1 نہیں رکھ سکتے 2 رکھو، 2 نہیں رکھ سکتے 3 رکھو، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ 1 بھی رکھ سکتے 15ویں شعبان کا، اس کے ساتھ 1 ملا کر 2 بھی رکھ سکتے، اس سے پہلے 13 14 15 بھی رکھ سکتے، 5 بھی رکھ سکتے، 10 بھی رکھ سکتے۔ ارے آگے بات سمجھ میں ہو؟ لہٰذا یہ رمضان کے بعد وہ شعبان کا جو مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس کے مسائل اور اس کے روزوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ 2 باتیں مزید سماعت فرما لیں۔ نفل روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے ایک بات تو ابھی آپ کو نقطہ بتایا، اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے، اس نے سال میں کیا کیا؟ صرف 5 دن منع رکھا۔ اس کی فضیلت ایک حدیث میں ہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 نفل روزہ رکھے، جیسے کل اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا گیپ اب فاصلہ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی چوزا، پرندہ چوزا ہوتا ہے، وہ انڈے سے نکلنے کے بعد اڑنا شروع کرے اور بوڑھا ہونے تک اڑتا رہے، وہ نہ کوئی گیپ کرے نہ اسٹاپ کرے، اڑتا رہے، وہ بوڑھا ہونے تک جتنا اڑے گا، چوزا ہونے کی حالت سے بوڑھا ہونے تک جتنا وہ اڑا ہے، یہ جو گیپ اس کی ہے، اللہ روزہ رکھنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا گیپ اور فاصلہ فرما دیتے 1 نفل روزے پر۔ اللہ اکبر۔ دوسری جو بات ہے، روایت کا خلاصہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، اس میں کمی اگر ہو جائے تو اس کی تلافی اور اس کا کفارہ کس سے ہوتا ہے؟ سنت اور نفل سے۔ اگر فرائض میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، نمبرات کم آ گئے، تو چلو اس کے نفل کے نمبرات دیکھو، اس میں ایڈ کر کے پاس کر دو اسے۔ تو اسی طرح رمضان کے اندر یہ فرض روزے ہیں، اس کے رکھنے میں اگر کسی کی کچھ کمی بیشی ہو جائے، روزہ صحیح نہیں رکھ سکا، اس میں غیبتیں کیا، اس کو صحیح ادا نہیں کر سکا، تو اس میں جو نمبر کم ملیں گے اللہ تعالی نفل روزے کے ذریعے سے اس نمبرات کی کمی کو پورا کر دیں گے اور اس کو پاس کر دیں گے۔ روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کی زکات ہے، مطلب جو زکات کی چیزیں ہیں اس کے ہر ایک کی زکات ہے، وہ ہر چیز کی زکات کیا کیا ہے اسی وقت ذکر کروں گا انشاءاللہ جب زکات کا موضوع آئے گا کہ بدن کی کیا زکات ہے، چیزوں کی کیا زکات ہے، سامان کی کیا زکات ہے، الگ الگ باتیں ہیں۔ تو خیر ہمارے آقا فرما رہے ہر چیز کی ایک زکات ہے، بدن کی زکات روزہ ہے، بدن کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لہذا نفل روزے جو اس مہینے میں جتنے چاہیں اتنے رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات ذکر کرنے کا چاہ رہا، وقت ہو گیا لیکن سن لیجیے 2 منٹ میں، بہت سے لوگوں کی طرف سے سوال آ رہا کہ جو نفل روزے ہم اس میں رکھتے ہیں، خصوصاً کل کا روزہ ہے، اس کی شریعت میں تاکید آئی، اس کو رکھو آپ، یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ یعنی کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر ایک سوال یہ کیا جا رہا اس نفل روزے میں ہم اپنی قضا روزے کی نیت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو بزرگوں دوستو، نماز اور روزے کا تو حساب الگ الگ ہے۔ نماز تو نفل ہے، آپ ایک نفل نماز میں 2-3 نیتیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اشراق پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق کے ساتھ ساتھ شکرانہ کی، صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک نیت میں 4-5 نیتیں ایڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو 2 رکعت پر تمام کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن روزوں میں تھوڑا نازک مسئلہ ہے، جو خاص طور سے حدیث میں روزے آئے ہیں کہ 13 مہینے کے ہر 3 دن کے عاشورہ کے روزے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ اور کل کا روزہ، یہ نفل روزے ہیں۔ اس نفل روزے میں کسی اور فرض روزے کی
یا کسی اور واجب روزی کی نیت کو ایڈ نہیں کر سکتے. روزہ تنہا رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے.